اب فوراً اللہ تعالیٰ یہاں دعا رکھ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی یاد آتی ہے ہمیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہ کہ پورا سلسلہ بیان کرنے کے بعد کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری ماں کے تم پر کتنے احسانات ہیں، اس نے کتنی تکلیفوں سے تمہیں پالا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام مراحل طے کرنے کے بعد 40 برس۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بات اس کو کھولیے گا، دوسری بات یہ کہ ایک اور سوال اس میں جوڑ لیتے ہیں کہ اس دعا کو 40 برس کے ہر شخص کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا، یہ بالکل درست بات ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں 40 برس کی عمر میں جا کے یہ شعور کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ یعنی اللہ سے یہ دعائیں کرے، یہ شعور کس کو آتا ہے؟ یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے، 40 برس ہونے کے باوجود ان کا جو ذہنی پختگی کا جو لیول ہے وہ نہیں آتا، اور بہت سارے لوگوں کا پہلے آ جاتا ہے۔ تو آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کا لیول نہیں پہنچا 40 برس ہو کے بھی، وہ ان کا یہی کلائمیکس تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دینی تھی، اور جن لوگوں کا کم ہے، اب کم عمر میں پہنچ گئے، وہ ان کو مزید اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے گا، اور 40 سال کی عمر میں جا کے ہی ان کا کلائمیکس آئے گا، اگرچہ ہمارے مشاہدے میں اس سے پہلے ہی ہمیں کلائمیکس نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ ان کو اور صلاحیتیں 40 سال کی عمر پر دے کر دیتا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو دعا کی بات ہے، یہ نیک اولاد، وہ جو اس شعور کو پہنچے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا کیا ہے کہ والدین کی کیا ہمارے اوپر، والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، اور والدین کے بارے میں ہم نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے والدین کی قطعاً کوئی اہمیت نہ سمجھے، اور والدین کے حقوق کو قطعاً اپنے کسی قابل نہ سمجھے، کوئی اہمیت نہ دے۔